لنگی پہننے کا سنت طریقہ، لنگی پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لنگی سلائی نہیں کرنی چاہیے، ویسے ہی پہننی چاہیے، تو اس کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ فردوس احمد انڈیا سے۔ بھائی کپڑے پہننے کا کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، ہر قوم کا اپنا کلچر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جو اس وقت کلچر تھا اسی حساب سے لباس پہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کبھی آپ نے جبہ بھی پہنا ہے، کبھی لنگی بھی پہنی ہے، تو جو آپ کو سوٹیبل لگے آپ وہ کپڑا پہنیں۔ اب پتہ چلا جی آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ لنگی پہن کے پہنچ گئے کہ جی یہ سنت ہے، تو اس طرح سے دیندار لوگ پھر مذاق اڑواتے ہیں شریعت کا بھی اسلام کا بھی۔ تو جو جس علاقے میں لباس کلچر کا حصہ ہے وہی پہننا چاہیے، ایک الگ سی چیز نہیں بن کے مارکیٹ میں آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس شہرت سے منع کیا ہے، وہ لباس جو بالکل ہی آپ کو یونیک کر رہا ہو اور آپ اس میں تکبر میں آ رہے ہو۔ تو ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہاں دو چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، ایسا لباس پہننا جو کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ خاص ہو، ان کا شعار بن چکا ہو، کیونکہ وہ لباس جب آپ پہنو گے تو لوگ آپ کو وہی سمجھیں گے کہ شاید یہ اسی مذہب کا ہے، تو یہ ایسا لباس جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، اتنا چست لباس پہننا کہ آپ کے جسم کے اعضاء سطر نظر آ رہا ہو، اس سے جھلک رہا ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یا اتنا باریک لباس پہننا کہ باڈی پوری اس سے نظر آ رہی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور مرد کے لیے ایک اور حکم ہے کہ لباس ہو یا جبہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ شادی میں تاخیر کی وجہ سے رشتہ ختم کرنا، میرا ایک جگہ 2 سال سے رشتہ لگا ہوا ہے، اف اف اف، لیکن لڑکی والے شادی کے لیے مزید 1-2 سال دیر کر رہے ہیں، امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں بھائی، وہ اچھا گمان رکھیں۔ تو کیا میں اس رشتے کو توڑ کر کہیں اور رشتہ کر سکتا ہوں؟ مجھے رشتہ توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ عبد القیوم راجستھان سے۔ نہیں جی گناہ نہیں، بلکہ الٹا ثواب ہوگا آپ کو۔ 4 سال جوان آدمی اس زمانے میں نکاح کے بغیر زندگی گزارے تو یہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے والی بات ہے، گناہ کی طرف اپنے آپ کو دھکیلنے والی بات ہے۔ لڑکی والوں کو بتا دیں بھائی کرنا ہے تو کرو، نہیں تو میں کہیں اور ٹرائی کر رہا ہوں۔ پھر کہیں اور جب ہو جائے تو پھر دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کر لیے گا، ہاں بھی 2 سال گزر گئے، کیا موڈ ہے آپ کا؟ کر دیں تو دوسری ہو جائے گی، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں، پھر کہیں اور ٹرائی کریں۔ موبائل پر تلاوت کے آداب۔ آج کل موبائل پر جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کیسا ہے؟ اس بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی کیا شرائط و آداب ہیں؟ راشد صاحب کراچی سے۔ جائز ہے، بہتر تو یہی ہے کہ مصحف میں قرآن کی تلاوت کی جائے، تو تواتر سے اسلاف سے منقول ہے، اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے، خود آپ کو محسوس ہوگا اس کی ایک روحانیت۔ لیکن بہرحال موبائل پہ بھی جائز ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ موبائل پہ تو علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر وضو کے آپ اس پیج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ میرا خیال ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جو پیج ہے نا جو آپ نے موبائل پہ قرآن کا کھولا ہوا ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر موبائل کے، یعنی اس پیج پہ ہاتھ نہیں موبائل تو پکڑیں گے آپ لیکن اس پیج پہ ہاتھ نہ لگائیں۔ اور جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے اور بھی دیگر اداروں کا کہ نہیں پیج پہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے، جب محققین کا اور اہل حق کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ کوشش کریں موبائل پر بھی باوضو ہی تلاوت کریں، بہتر یہی ہے۔ اور گنجائش کی بات یہی ہے کہ بغیر وضو بھی تلاوت اس پہ جائز ہے، لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ وضو کر کے تلاوت کا ثواب بغیر وضو تلاوت سے بہرحال بہتر ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو قرآن دہرانا پڑتا ہے اور بار بار وضو کے چکر میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں تلاوت سے ہی رہ جاؤں گا، تو پھر بغیر وضو ہی پڑھ لیں، پڑھیں ضرور بہرحال۔ باقی اور مزید آداب یہ ہیں کہ ایسے نہ پڑھا جائے، موبائل پہ تلاوت نہ کی جائے کہ جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں آپ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آڑے ترچے بیٹھ کے عجیب طریقے سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بیٹھ کے پڑھیں، تمیز سے پڑھیں، لیٹ کے بھی گنجائش ہے، بعض دفعہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن لیٹنے کا بھی پھر مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے نا لیٹنے کا، آڑے ترچے نہ لیٹے ہوئے ہوں، الٹے اوندھے نہ لیٹے ہوئے ہوں، یہ پھر نامناسب ہے۔ اور جب پیج کھلا ہوا ہو نا، اس پہ پیج پہ قرآن کی آیتیں ہوں تو اس پیج کا بہرحال اس وقت احترام کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ پیج قرآن کا کھلا ہوا ہے اور آپ الٹا رکھ کے چلے جائیں بیٹھنے کی جگہ پہ، تو وہ پھر اس پیج کی ان آیتوں کی بہرحال بے ادبی ہے، کیونکہ ادب کا تعلق عرف سے ہے۔ تو یہ آیتوں کو اس طریقے سے آپ کہیں الٹا رکھ کے چلے جائیں اور بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیں، موبائل پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ اس کو رکھ دیں، تو یہ نامناسب ہے، یہ بے ادبی ہے۔